حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک گائے اور بکری ماخوذ بچوں کے لیے۔ ایک گائے اور بکری۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑ آتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں، اچھا بات سچی ہے، بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کہ آزادی، 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ یہ نظم 18ویں صدی کے مشہور برطانوی شاعر ولیم کاؤپر کی ایک نظم سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم بھی پہلی دو نظموں کی طرح ایک مکالمے پر مشتمل ہے، لیکن اس بار مکالمہ گائے اور بکری کے مابین ہے۔ نظم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کو بلا جواز کسی دوسرے سے گلہ مند نہیں ہونا چاہیے۔ اس نظم کی ابتدائی 4 اشعار میں اقبال ایک سرسبز چراگاہ کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چراگاہ میں ہرے بھرے درختوں اور پودوں کی فراوانی
बहार का मंजर पेश कर रही थी। हर जानिब शफाफ पानी की नदियां बह रही थीं। अनारों के फलदार और पीपल के बेहिसाब दरख्त मौजूद थे। चरागाह में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हर जानिब परिंदे चहचहा रहे थे। इसी चरागाह में एक नदी के पास ही कहीं से एक बकरी चरते चरते आ गई। इधर उधर नजर आई तो देखा कि करीब ही एक गाय भी अपना पेट भरने में मसरूफ है। बकरी ने पहले अदब व एहतराम के साथ गाय को सलाम करते हुए उसकी खैरो आफियत के बारे में पूछा। फिर बोली, ये तो फरमाइए आपके मिजाज कैसे हैं? गाय ने कदरे बेदिली से जवाब देते हुए कहा कि अच्छे हैं, बुरी भली कट ही रही है, अलबत्ता अमली तौर पर जिंदगी मसाइब से दो चार है। ए बकरी, क्या हाल पूछती है, जान पर बनी हुई है। यूं महसूस होता है कि किस्मत ही बुरी है। हर जानिब खुदा की शान का मुजाहिरा करते हुए बरूं की जान को रो रही हूं। मुकद्दर में जो लिखा है वो भुगतना ही पड़ता है। आखिर गरीबों का जोर ही किस पर चल सकता है। अब तो इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आदमी के साथ कोई भलाई नहीं करना चाहिए। खुदा करे इससे किसी का वास्ता न पड़े। ये आदमी तो ऐसा एहसान नाशनास है कि अगर दूध कम दूं तो हर लम्हा गिले शिकवे करता रहता है। वेली हो जाऊं तो मुझे कसाबों के हाथ फरोख्त कर डालता है। मेरे साथ तरह तरह के हाथ करता रहता है। हालांकि हकीकत यह है कि उसके बच्चों की परवरिश कर रही हूं। मेरा दूध न हो तो वो भूखे मर जाएं, लेकिन इस नेकी का बदला वो बुराई ही से देता है। गाय की ज़बानी आवाज सुनकर बकरी ने कहा कि इस अंदाज की शिकायत और गिला मुनासिब नहीं है। हर चंद की सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन सच कहे बगैर रह भी नहीं सकती। ये तो बताइए कि जो हरी हरी घास आप चर रही हैं और यहाँ जो सायादार दरख्त मौजूद हैं जिनके पत्तों से छन छन कर ठंडी हवाएं आती हैं, क्या ये महज आदमी की मेहनत और मुशक्कत के सबब से वजूद में नहीं आई? और क्या हम गरीब और बेसरो सामान मवेशी उनसे फायदा नहीं उठा रहे? ये आदमी ही है जिस कदम से हमें ऐसी सहूलतें मयस्सर आई हैं। फिर आपका गिला कतई बेजा नजर आता है। बकरी की हकीकत बयानी से गाय की आंखें खुल गईं। वो शर्माते हुए बोली, तुम मुझसे बेशक छोटी हो, लेकिन तुम्हारी बातें सच्ची हैं और दिल को लगती हैं।